بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہلال۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخوں کی جس قدر نگہداشت فرماتے تھے اس قدر دوسرے مہینوں کی نہیں، کیونکہ شعبان کے اختتام پر رمضان کے آغاز کا مدار ہے۔ پھر رمضان کا چاند نظر آنے پر روزہ رکھتے تھے، اور اگر مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے 29 شعبان کو چاند نظر نہ آتا تو شعبان کے 30 دن پورے کر کے روزہ رکھتے تھے۔ دوسرا حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی خاطر شعبان کے چاند کا اہتمام کیا کرو، یعنی رمضان آنے کی خاطر شعبان کے چاند کا اہتمام کیا کرو، یعنی یہ جو مہینہ ہے اس کا اہتمام کیا کرو۔ اور سحری کا کھانا، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ دوسرا حدیث ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے کہ اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع ہوتا، اور ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے، یعنی وہ لوگ جب وہ سو جائے اور سونے سے اٹھ جائے تو اس کا روزہ سٹارٹ ہو گیا، وہ کھانا پینا نہیں کہتا۔ اور ہمارا جو ہے نا، ہم سحری کھانا کھاتے ہیں، تو اس لیے ہمارا اور اہل کتاب کے درمیان یہ فرق جو ہے نا، یہ صرف سحری ہے۔ سحری میں بہت زیادہ برکات ہے اور بہت زیادہ احادیث اس پہ وارد ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بتائیں گے۔ اور اب جو ہے نا، غروب کے بعد افطار میں جلدی کرنا، یہ بھی ہمارا اور اہل کتاب اور یہودیوں کے ساتھ یہ ایک فرق ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ غروب کے بعد افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت ہے کہ ہمیشہ لوگ ہمیشہ پر خیر پر رہیں گے جب تک یہ لوگ غروب کے بعد افطار میں جلدی کرتے ہیں، یعنی افطار کو مؤخر نہیں کرتے، تو اس لیے یہ لوگ خیر پر ہی رہیں گے۔ دوسرا حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں، اور ہمارا جو ہے نا اس میں فرق ہوتا ہے کہ وہ لوگ تاخیر کرتے ہیں اور ہم جلدی کرتے ہیں افطاری میں۔ اور دوسرا وہ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ پہلا جو ہے نا وہ سحری نہیں کرتے اور ہم سحری کرتے ہیں۔ تیسرا حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ مجھے وہ بندے سب سے زیادہ محبوب ہے جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ مجھے وہ بندے جو لوگ سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں، تاخیر نہیں کرتے۔ تو افطاری میں جلدی کرنا یہ بھی مستحب اور مسنون عمل ہے۔